السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور ہمیں مشورہ دیں کہ آئندہ ہم کس ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو جو بنائیں۔ دیکھیے، اس وقت بہت زیادہ ایک سوال گردش کر رہا ہے اور بہت سارے ساتھیوں نے جو پوچھا بھی ہے کہ وراثت کا جو مال ہے، یہ مال جو ہے کس طرح سے جو اس کو جو تقسیم کیا جاتا ہے اور وراثت کے مال کو جو کس طرح سے جو خرچہ کیا جاتا ہے۔ تو سمجھیے کہ جب تک انسان زندہ ہو اس کے مال کا جو کوئی وارث نہیں بنتا۔ جب یہ انسان مر جاتا ہے تو اس کے مال میں جو ہے وراثت میں جو حق بنتا ہے، بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہے، اسی طرح سے ماں ہے، بہن ہے، تو ان کا جو وراثت میں حق بنتا ہے، یہ کب بنتا ہے؟ یہ مرنے کے بعد جو بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے یہ اس کے مال سے ڈائریکٹ جو وارثوں کو جو تقسیم نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ یہ آدمی کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے لیے کفن دفن کا جو انتظام کیا جائے گا۔ میت کا جو اب ایک انسان کا انتقال ہو گیا، اب یہ جو مر گیا ہے تو اس کو کفن دفن کے لیے اگر کوئی دینے والا خرچہ نہیں ہے تو میت کے مال میں سے، مال وراثت میں سے وہ خرچہ جو نکالا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر میت کا جو قرضہ ادا کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وارثین جو مال لینے کے لیے تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن جب قرضہ دینے کی بات آتی ہے کہ ابو کا قرضہ ہے اور میت کا جو قرضہ ہے، تو قرضہ ادا کرنے کے ٹائم میں ہر ایک جو اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے کہ بھئی میرے سے نہیں ہو سکتا، میرے پاس نہیں ہے، لیکن وراثت لینے کے تعلق سے سب آگے آگے جو رہتے ہیں۔ تو یہ ایک خطرناک مسئلہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو میت کا جو قرضہ ہے وہ دوسرے نمبر پہ جو ادا کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ میت نے کوئی وصیت کی ہے۔ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے کہ مثال کے طور پر فلاں مدرسے کے اندر میں جو ہے 10,000 دے دے، 20,000 دے دے، فلاں غریب کو جو 5,000 دے دے، اس طرح سے جو دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے مسجد میں، مدرسے میں کسی کو دینے کی۔ اگر اس طرح کی کوئی وصیت کی ہے تو اس کے مال کے تہائی حصے میں سے اس کی جو وصیت نافذ ہوگی، اور اس کے بعد جو مال بچے گا اس میں جو ہے وراثت جاری ہوگی، اور اس میں قرآن، سنت، قرآن، احادیث، اجماع امت کے ذریعے سے جس کا جو حصہ قرآن حدیث میں جو متعین کیا گیا ہے اس سے زیادہ جو کسی کو جو حصہ نہیں ملے گا، جتنا طے کر دیا گیا اتنا جو ملے گا، اور ہر ایک کا حصہ جو متعین کر دیا گیا۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مال وراثت کو جلد سے جلد تقسیم کرنے کا جو اہتمام کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ میت جو چیز چھوڑ کر جائے، چاہے وہ ایک سوئی چھوڑ کر گئی ہو، میت اگر ایک سوئی بھی اگر چھوڑ کر جائے تو اس سوئی کے اوپر میں بھی جتنے وارث ہیں سب کا جو حق ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک سوئی بھی آپ کسی وارث کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو وراثت کے مسائل جو آپ حضرات کے سامنے چل رہے ہیں، یہ ایک پہلی کڑی ہے جو آپ کے سامنے جو کھل کر اور وضاحت کے ساتھ جو بات آ چکی ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات اپنے مال وراثت کو، اور اسی طرح سے اگر آپ کے گھر میں، رشتہ دار میں، دوست احباب میں کہیں اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہو تو اس کو مال وراثت کی تقسیم کی طرف جو توجہ دلائیے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، کبھی بھائی کھا جاتے ہیں، کبھی جو ہے ماں جو کھا جاتی ہے، کبھی کوئی جو مال وراثت کو جو کھا جاتے ہیں۔ تو مال وراثت کو کھانا یقیناً یہ سمجھیے کہ حرام مال کو جو کھانا ہے۔ اس لیے میں خاص طور سے آپ تمام حضرات کو اس طرف جو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ مال وراثت کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ جو ہے لاپرواہی چل رہی ہے، اور اکثر جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بہنوں کا حق جو بھائی کھا جاتے ہیں، اور اگر وہی بہن جب وہ مانگنے کے لیے جاتی ہے مال وراثت تو اس سے جھگڑا کر لیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دوبارہ اب تم ہمارے گھر پر نہیں آنا۔ تو وہ بہنیں جو مجبور ہو جاتی بیچاری اور اپنے مال وراثت کو جو چھوڑ دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ چھوڑ دینے سے یہ اللہ رب العزت کے آپ پکڑ سے جو بچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں، رشتہ دار میں، دوست احباب میں کسی کا بھی اگر انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کوئی اگر مال وراثت چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کو جلد سے جلد جو تقسیم کی طرف جو توجہ دینی چاہیے، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آئندہ قیامت کے دن کی پکڑ سے جو ہے آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ کے سامنے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی ظلماً لے لی تو قیامت کے دن اس کو 7 زمین کا طوق پہنایا جائے گا۔ تو سوچیں ہم کہ اگر ایک بالشت کا یہ عذاب ہے اور ہم اگر اس طرح سے
اگر ہم لاکھوں کروڑوں کی زمینیں ہم کھا جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آئندہ آپ ان سب چیزوں پر دھیان دیں گے، آپ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو جو اس طرف جو متوجہ کریں گے کہ اگر ان کے گھر میں رشتہ داروں میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے یا کوئی اگر میت ہو جاتی ہے تو جلد سے جلد اس کو وراثت کی تقسیم کی طرف جو ہے توجہ دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔